اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مدینے کی فضا میں رنج و غم کے آثار تھے۔ ہر شخص شدت غم سے نڈال تھا، ہر آنکھ سے اشک رواں تھے۔ صحابہ کرام پر اسی طرح پریشانی کے آثار تھے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تھے۔ سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے اور کہنے لگے، آج کے دن نبی آخر الزماں کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، با اعتماد رفیق اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سختی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سب سے اچھی تھی۔ آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ آپ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے۔ آپ کا انداز خیر خواہی، دعوت تبلیغ کا طریقہ، شفقتیں اور عطائے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے دین متین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے شایان شان آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجا نبی الامین۔ جس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو حق و سچ جانا اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 24 الزمر آیت نمبر 33، ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت میں صدقہ بہ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تمام مومنین ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مزید فرمایا، اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے بخل کیا آپ نے سخاوت کی، لوگوں نے مصائب و آلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑا لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے بہت زیادہ فیض یاب ہوئے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو ثانی الیثنین کا لقب ملا۔ آپ یار غار ہیں۔ اللہ نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق و امین و خلیفہ فی الدین تھے۔ آپ نے خلافت کا حق ادا کیا۔ آپ نے مرتدوں سے جہاد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند رہے۔ لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ نے ان کو تقویت بخشی
ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں سنبھالا۔ آپ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔ منافقین و کفار آپ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ آپ نے کفار کو ذلیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں نے دینی امور میں سستی کی، لیکن آپ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ نے علی الاعلان کلمہ حق ادا کیا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ کی ذات ان کے لیے مینارہ نور ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ کی طرف رخ کیا اور کامیاب ہو گئے۔ آپ سب سے زیادہ ذہین، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت تھے۔ اللہ عز و جل کی قسم، جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ مسلمانوں کے سردار تھے۔ آپ نے لوگوں پر مشفق باپ کی طرح شفقتیں فرمائی۔ جس بوجھ سے وہ لوگ تھک کر نڈال ہو گئے تھے، آپ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ بوجھ اپنے کندھوں پر لاد دیا۔ جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ جس چیز سے لوگ بے خبر تھے، آپ اسے جانتے تھے، اور جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ نے صبر سے کام لیا۔ جو چیز لوگ طلب کرتے، آپ عطا فرما دیتے۔ لوگ آپ کی پیروی کرتے رہے اور کامیابی کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی کامیابیاں عطا ہوئیں جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ آپ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔ خدا کی قسم، آپ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور اپنے مقصود کو پا لیا۔ آپ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی۔ آپ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا۔ آپ بہت نڈر تھے، کبھی بھی نہ گھبراتے۔ گویا آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندیاں ڈگمگا سکیں، نہ ہی سختیاں گرج و بجلیاں متزلزل کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی و مضبوط تھے۔ آپ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ آپ لوگوں کی نظروں میں بھی بہت باعزت و باوقار تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی کو عیب نہ لگایا، نہ کسی کی غیبت کی، اور نہ ہی کبھی لالچ کیا، بلکہ آپ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق و مہربان تھے۔ کمزور و ناتواں لوگ آپ کے نزدیک محبوب اور عزت والے ہوتے۔ اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کا حق ہوتا تو انہیں ضرور ان کا حق دلواتے۔ طاقت و شان و شوکت سے جب تک لوگوں کو حق نہ لے دیتے، وہ آپ کے نزدیک کمزور ہوتے۔ آپ کے نزدیک امیر و غریب سب برابر تھے۔ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرب و محبوب وہ تھا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھا۔ آپ صدق و سچائی کے پیکر تھے۔ آپ کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ آپ بہت مضبوط رائے کے مالک اور حلیم و بردبار تھے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آپ ہم سب سے سبقت لے گئے۔ آپ کے بعد والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ آپ کو بہت عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اے یار غار، آپ نے اس شان سے اپنی اصلی وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں، اور آپ کے جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ہر حال میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے صدیق اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ آپ کی ذات اہل اسلام کے لیے عزت کا باعث بنی۔
آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور جائے پناہ تھے۔ اللہ نے آپ کی آخری آرامگاہ اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بنائی۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اچھا اجر عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے بادشاہت مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور گمراہی سے بچائے، آمین بجا نبی الامین۔ لوگ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کلام خاموشی سے سنتے رہے، اور جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو لوگوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے حیدر کرار، آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجا نبی الامین۔